نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم وقال الشاعر ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں ہماری درسگاہوں میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنیں ربات جب بھی ہم کسی کی کامیابی کی سنیں روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر روداد میں یہی تو مرکز روداد ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر مجلس کو رونق یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر مجلس کو رونق ہمیں منزل تک پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں ہمیں منزل تک پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں سامعین محترم آج مجھے جس موضوع پر آپ کے سامنے اپنے لبوں کو جنبش دینے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے استاد کی اہمیت سامعین محترم جب یہ موضوع میری آنکھوں کے سامنے آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے دل کپکپا اٹھا کہ کیا میں اسے بیان کرتے ہوئے اس میں کوئی ناانصافی نہ کر دوں کیونکہ شاعر بھی کچھ اس طرح کہتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد بھی ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں سامعین محترم انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے انسان کے کئی رشتے ناتے ہوتے ہیں انسان کئی رشتوں اور ناتوں سے جڑا ہوتا ہے ان میں سے سب سے انمول رشتہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے اس رشتے کی مثال ہی نہیں اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں بے شک میں استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں سامعین محترم یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ میرے نبی نے اپنے آپ کو معلم کہا اپنے آپ کو استاد کہا اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے اندر استاد کی کتنی عزت و تکریم ہے سامعین محترم اگر آپ استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو گھاس سے زیور بنا دیتا ہے استاد وہ ہے جو مٹی سے سونا نکال دیتا ہے استاد وہ پھول ہے جو علم کی روشنی سے پورے کے پورے معاشرے کو معطر کر دیتا ہے استاد وہ ہے جو لوہے کو کوٹ کر کندن بنا دیتا ہے امام غزالی رحمہ اللہ بھی کچھ یوں کہتے ہیں کہ میرے حقیقی باپ نے مجھے آسمان سے زمین تک لایا مگر میرا جو روحانی باپ یعنی میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک کا سفر بتا دیا تو پھر شاعر تڑپتا ہے اور کچھ یوں کہتا ہے کہ عقل بھی خدا دیتا ہے رتبہ بھی خدا دیتا ہے عقل بھی خدا دیتا ہے رتبہ بھی خدا دیتا ہے استاد وہ سمندر ہے جو دونوں کو بڑھا دیتا ہے خزاں کے موسم میں بھی یہ بہار دیتا ہے خزاں کے موسم میں بھی یہ بہار دیتا ہے استاد طلباء کو تربیت سے نکھار دیتا ہے سامعین محترم سن لیجئے یہ جو استاد ہے یہ جو معلم ہے یہ جو علماء کرام ہے یہ کون علماء کرام ہے کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہے اوے سن لو علماء پر طعن و تشنیع کرنے والوں سن لو ان داڑھیوں والوں کو برا بھلا کہنے والوں سن لو ان داڑھیوں پر پابندی لگانے والوں سن لو تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے جب بھی یہ ملک کسی مصیبت میں پہنچا ہے اس ملک کا دفاع داڑھیوں والوں نے کیا ہے اس ملک کا دفاع علماء نے کیا ہے اوے سن لو میرے بھائیوں اگر آج بھی ہم علامہ شہید کی سوچ لے کر علامہ یزدانی کا عقیدہ لے کر علامہ اقبال کی فکر لے کر نکلے
دنیا کی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سن لو، اگر ہم علامہ شہید کا عقیدہ لے کر نکلیں گے تو اسے ادارے کے اندر سے، قرآن ایجوکیشن کے اندر سے ایسے ایسے مفکر اور محدث نکلیں گے جو کفر کی دھجیاں اڑا دینے کا دم رکھنے والے ہوں گے۔ تو پھر میں ان علماء کے بارے میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے تو پتھر بھی پگھل جاتے۔